اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ حضرت ابو درداء کو کہنے لگے میرے آقا ابو درداء تجھے کیا ہو گیا؟ صدیق سے پھر میرے آقا نے بھی اتنا پیار کیا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جس کسی نے بھی مجھے مال دیا نا، جس کسی نے بھی مجھے مال دیا تو میں نے اس کو اس طرح خرچ نہیں کیا جیسے صدیق کے مال کو خرچ کیا، ایسے نہیں خرچ کیا۔ تو پوچھا یا رسول اللہ صدیق کے مال کو کیسے خرچ کیا؟ صدیق اکبر کے مال کو آپ نے کیسے خرچ کیا؟ میرے آقا نے فرمایا کہ صدیق کے مال کو جب بھی میں نے خرچ کیا نا اپنا سمجھ کے خرچ کیا ہے، میں نے اپنا سمجھ کے خرچ کیا ہے، اور مجھے کبھی کوئی الجھن، کبھی کسی قسم کی کوئی بھی تکلیف یا پریشانی نہیں ہوئی۔ میں نے صدیق کے مال کو جب بھی خرچ کیا ہے اپنا مال سمجھ۔ اور پھر میرے آقا نے پھر صدیق اکبر سے محبت کی بھی انتہا کر دی نا، وہی میں ابو درداء کو میرے آقا نے فرمایا ابو درداء تجھے کیا ہو گیا؟ آقا کیا ہوا؟ پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو درداء میں نے آج کیا دیکھا ہے؟ میں نے آج کیا دیکھا؟ یا رسول اللہ کیا دیکھا آپ نے؟ میں نے دیکھا تو صدیق کے آگے آگے چل رہا تھا، میں نے دیکھا تو صدیق کے آگے آگے چل رہا تھا۔ خبردار سورج نہ طلوع ہوا نہ غروب ہوا، نہ سورج طلوع ہوا نہ غروب ہوا اس شخص پر جو شخص صدیق اکبر سے افضل اور اعلیٰ ہوا۔ فرمایا کوئی صدیق اکبر سے اعلیٰ نہیں ہے، کوئی نہ سورج طلوع ہوا ہے نہ غروب ہوا آج تک کوئی بندہ ایسا جو صدیق اکبر سے بڑا آیا ہو۔ اور پھر مفسر نے بڑی پیاری بات لکھی، فرماتے ہیں کہ کریم آقا ایسے جھرمٹ لگا ہوا ہے نا، جھرمٹ لگا ہوا ہے تو کریم آقا علیہ السلام نے پیار کی انتہا کر دی صدیق کے لیے، پیار کی، اور کرتے کیوں نہ، کرتے کیوں نہ۔ پیچھے آپ نے سنا نا گھر کا سارا سامان باندھ کر حضور کی بارگاہ میں لیا ہے، تو ایک وہ بھی بے شمار واقعات ہیں۔ صدیق اکبر سارا گھر کا مال سامان، حتیٰ کہ یہاں تک ہے کہ دیواروں کے اوپر ہاتھ مارے، دیواروں کے اوپر ہاتھ مارے، کہیں کوئی سوئی تو نہیں پڑی دیوار کے اوپر کہ گھر میں رہ جائے، وہ سوئی بھی اٹھائی صدیق اکبر نے، کوئی سوئی مل جائے دیواروں کے اوپر تسلی کر لی کہ گھر میں کوئی چیز بات۔ اور عمر فاروق پتہ ہے نا، عمر فاروق نے اس دن یہ کہا تھا کہ آج تو میرے پاس مال زیادہ ہے، آج میرے پاس کیا ہے؟ مال تو میرے پاس زیادہ ہے، صدیق کے پاس زیادہ نہیں، آج تو میں نیکی۔ آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم مقابلے کرتے ہیں دنیاوی عزت کے لیے، ہاں جی۔ مقابلہ تو تب ہے نا جب بندہ نیکیوں میں مقابلہ کرے، کیا کرے؟ اچھا اس سے مجھے اور بھی باتیں یاد آ گئی ہیں، پھر اسی بات سے اور میرے ذہن میں آ گئی۔ پہلے مزہ تب ہے جب بندہ نیکی کے اندر، آج ہمارے مقابلے دنیاوی عزت کے لیے تو ہیں، دنیاوی واہ واہ کے لیے تو ہیں، نیکی کے اندر مقابلہ کبھی نہیں سوچا کہ ہم نے مقابلہ کیا کہ فلانا اگر 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو میں تہجد بھی پڑھا کروں گا، اگلا بندہ 100 درود پاک پڑھتا ہے میں 200 نہیں۔ ہاں یہ مقابلہ ہے کہ اگر اس نے 5 مرلے کا گھر بنایا تو 10 مرلے کا بناؤں گا، 10 کا بنایا ہے تو میں 1 کنال کی کوٹھی بناؤں گا، یہ مقابلہ ہے۔ اگر یہ کسی کو پتہ چل جائے کہ فلاں نے شادی کے اندر 2 لاکھ خرچ کیے تو ہماری خواہش ہوگی 5 لاکھ کر دیں، 5 لاکھ کیا، لیکن یہاں پر مقابلہ دیکھیں کتنا پیارا مقابلہ ہے۔ عمر فاروق کہتے ہیں کہ میں اس وقت کچھ خوشحال تھا، میں نے کہا آج تو صدیق سے بڑھ جاؤں گا، صدیق سے بڑھ جاؤں گا، تو میں نے کیا کیا؟ میں نے یہ کیا کہ میں مقابلے کے لیے اپنے گھر، صدیق اکبر اپنے گھر، تو میں نے کیا کیا؟ پورا مال اکٹھا کیا۔ عمر فاروق کہتے ہیں جتنا بھی تھا آدھا حضور کی بارگاہ میں، آدھا گھر میں چھوڑ دیا، اور میں بیٹھا، میں صدیق اکبر کے انتظار میں ایسے بیٹھا ہوا، تو میں نے دیکھا کیا؟ میں نے دیکھا صدیق اکبر کا انداز ہی نرالا ہے، آنے کی شان و شوکت بھی وکری ہے۔ کیا؟ صدیق اکبر نے چادر کی گٹھلی باندھی ہوئی ہے، اپنے سر پر رکھی ہوئی ہے۔ میں دل ہی سوچ رہا تھا کہ میں بڑھ جاؤں گا، میں آگے نکل جاؤں گا، میں نے کہا چلو آنے تو دے دیکھتے ہیں۔ جب آئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گٹھلی رکھی اور میں حضور کی طرف متوجہ کی، حضور کیا کہتے ہیں؟ عمر فاروق کہتے ہیں میرا آدھا مال صدیق اکبر کبھی لے کر آئے، میرا مال آدھا بھی زیادہ گویا کہ بڑھ رہا تھا، تو میں نے حضور کی طرف دیکھا نا، تو صدیق اکبر سے حضور نے پوچھا صدیق کیا چھوڑا ہے؟ تو صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ وہاں ماں آپ کے ہی تھا، گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ آقا کریم علیہ السلام نے جب پوچھا تو صدیق نے کہا یا رسول اللہ گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ تو عمر فاروق دل ہی دل میں کہنے لگے اے عمر تو کبھی بھی بڑھ سکتا